اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے وہ ہماری معیشت ہی ہے. اور اکانومی میں بھی آپ دیکھیں نا دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ایکسٹرنل فائنینسنگ یعنی آپ آئی ایم ایف کے پاس اور دیگر ممالک سے جو آپ کو حاصل کرنی پڑے گی, اور دوسرا جو انرجی سیکٹر کے اندر یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے, اس کی بات بھی کی تھی شہباز شریف صاحب نے اپنے جو پہلی اسپیچ انہوں نے پارلیمنٹ میں کی. انہوں نے سرکولر ڈیٹ اور اس سب کی بات کی کہ کتنی مشکلات ہمیں ہیں. اور جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے, جب انہوں نے الیکشن سے بالکل پہلے انہوں نے جیو نیوز سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں پاور میں آتا ہوں تو ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, فوری طور پر جائیں گے, کیونکہ یہ ظاہری بات ہے ایک معیشت کا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم کس دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے. تو یہ مشکل فیصلے تو لینے پڑیں گے, آف کورس اس کے جو ہیں ریپرکشنز بھی ہوں گے, کانسیکوینسز بھی ہوں گے, عوام کے اوپر بھی بوجھ پڑے گا, اور یہ ساری چیزیں جس طرح فخر بھی بات کر رہے تھے. تو ایک تو یہ ہے. اچھا, دوسرا چیلنج بالکل ان کا ہے کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لے کر چلنے کا. اس کے اندر لیکن ہم نے دیکھا کہ 16 مہینے جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی تھی اور اس وقت بہت ساری مشکلات تھی, ان تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے شہباز شریف صاحب نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ, اگر آپ پرائیویٹلی ان کے کولیشن پارٹنر سے وہ یہ جو الیکشنز کے اندر انہوں نے باتیں کی اس کو علیحدہ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ جب پرائیویٹلی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے شہباز صاحب بہت اچھے طریقے سے کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لے کر چلتے تھے, جہاں بات کرنی ہوتی تھی ان کو سمجھانا ہوتا تھا ان کو ساتھ لے کر. تو میرے خیال میں ایک یہ چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور شاید شہباز صاحب یہ کر سکیں. تیسرا چیلنج جو ان کے لیے بہت اہم ہے وہ وہی بات ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل کیپٹل جو نون کا ہے, کیا وہ اس کو واپس گین کر پائیں گے, کیونکہ ہم نے دیکھا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے پی ایم ایل این کی پوزیشن کہاں پر تھی, اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کیا ہوا, اور پھر پی ڈی ایم کی ظاہری بات ہے 16 ماہ کی وجہ سے جو ایک ان پاپولیرٹی ہوئی. تو کیا وہ اس چیز کو کس طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. ایک چیز اس کے اندر بہت اہم یہ ہے کہ ایک ہم نے سیاسی پولرائزیشن کی یہاں پہلے بھی بات ہو رہی ہے, آپ نے پچھلے سوال میں مفاہمت کی بات کی تھی, مساق مفاہمت کی, تو یہاں پر تو پولیٹیکل پولرائزیشن ہی بہت زیادہ ہے. ایز اے پرائم منسٹر یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل نون لیگ کا بھی کس طرح سے گین کرتے ہیں, کیا یہ پولرائزیشن بڑھا کر یا اس کو کم کر, یعنی کہ ٹیمپریچرز جو ہے ان کو ٹھنڈا کر کے اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. یہ ان کے لیے بہت ایک اہم چیز ہوگی. جہاں تک آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی تو دیکھیں ابھی تک جوری اسٹل آؤٹ کے کون بن رہے ہیں, بہت سارے نام سننے کو مل رہے ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اینڈ پہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے.